اور میں زندیق کہواں اور کہندا رہواں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ مسلمان کذاب ہن سی، بولنا نہیں ہے، مفتی کذاب صاحب نو آ گئے نے، کذاب کہنا سنت بہ ہے، جائے چپ کر کے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے گال نہیں کڈی، انہوں نے کہا وہ زندیق ہے، میں انہوں زندیق کہواں گا. انہوں نے ایک ایسی گال نہیں کڈی، جھوٹ نہ بول تو، میں تے میرے بیٹھا بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے دو کان دیتے نے تے دوویں صاف نے. مفتی صاحب نے آکھیا سی میں گالی کڈاں گا، گالی انہوں نے آکھیا سی، گالی گالی. نہیں کڈے گا، انہیں کہا آگے کہ نے میں پوچھ لینے زندیق مفتی صاحب کہواں گا، کو. وہ زندیق ہے، کذاب ہے، کذاب ہی ہے. سر تے میں بھی کہنا کذاب ہے، دجال ہے، میں مننا او کذاب ہے، دجال ہے. اے گالی نہیں ہے کذاب کہنا. سے جانا اتنے تو مرزا صاحب سر مینوں عبداللہ تا صاحب پلیز آ گئے میوٹ، مفتی مفتی آ صاحب گئے. آ گئے نے، انہوں نے گل کرن دیو پلیز. جی السلام علیکم سرکار. جی وعلیکم السلام. اج ہاں جی. مفتی صاحب اج میں پپو کو سوال کر بیٹھا کہ پپو ملک صاحب تسی مینوں اے جواب دینا وے. میں سارے مسلماناں نوں پوچھیا وے، ماں پپو دے کولوں بھی پوچھیا وے، لیکن پپو والا جڑا جواب آیا نا پوری دنیا نے سنیا. اتنے 70-80 بندے بیٹھے نے، وہ سارے نے سنیا. اس ٹائم تے 60 بندے سن. پپو ملک صاحب کہندے نے کہ جناب قادیانی جڑے نے انہاں دا اپنا مذہب ہے، انہاں دا کی کہندے نے اپنا کی کہندے نے بلیو ہے، تے او اینڈ آف دا ڈے او بھی تے انسان نے نا. ہن مفتی صاحب ایک بندہ پہلے تو پپو صاحب کو پوچھنا ہے کہ انہاں دا دین کیڑا وے، ٹھیک ہے، تے ساڈے مسلماناں دا کیتا جڑے مرضی کولو پوچھ لو. جی جی مفتی صاحب. بات یہ ہے کہ پپو ہے، وہ سلطان ہے، وہ کشمیری ہے، یہ سارے ایک ہی ہیں. یہ لوگ جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، بس بک 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 کرنا ان لوگوں کا کام ہے. پہنچوں کہ گل ہمیں یہ کہہ رہے ہیں جی ہم گالیاں دیتے ہیں، تو تم لوگ تینوں کی میں بات کر رہا ہوں. تم تینوں نے آج تک ٹک ٹاک کے اوپر 4-5 مہینے ہو گئے ہیں تم لوگوں کو ٹک ٹاک پہ. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم لوگوں نے کبھی کوئی کسی موضوع پہ بات کی ہو، کوئی دلیل سے بات کی ہو، سوائے بک 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 کے. آج تک نہیں دیکھا. یہ گور یہ میدان ابھی یہ پپو بیٹھا ہے، کرو شروع، کوئی گفتگو شروع کرو. تم لوگوں یار میں پلیز اتنی ہیبت سارے ہی ڈبل نہیں ہے. ٹیپ کرو پلیز، ڈبل ٹیپ گائز. مفتی صاحب اج پپو نو چھڈنا نہیں ہے، پپو کو پوچھ کے نہیں جو ابھی کرے گفتگو کرے. رہی بات یہ کہ سکرین بڑی کرے ذرا. کہہ رہے ہیں جی میں نے خنزیر کہا ہے مرزا قادیانی کو، لہذا میں نے گالی دی ہے. اگر میں نے گالی دی ہے تو یہ پپو سے میں پوچھ لیتا ہوں. یہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئیں. بتا پپو کہ کیا مرزا قادیانی نے یہ گالی دی ہے کہ نہیں دی؟ مفتی صاحب بالکل گالی دی ہیں، اور 1400-1500 گالیاں دی ہیں، اور ہم بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا یہ دشمن اس نے کس کو کہا تھا؟ مجھے کہا تھا، کیونکہ اور آپ کو کہا تھا، مسلمانوں کو کہا تھا. مجھے کہا ہے کہ نہیں؟ آپ کو بھی بولا ہے، مجھے بھی بولا ہے. جی بالکل نہیں. تجھے کہا تو مجھے پتا نہیں ہے، مجھے تو بولا ہے کم از کم اس نے. وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم خنزیر اور تمہاری عورتیں کتوں سے بڑھ گئی ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہی اس نے بولا. اور یہ گالی بھی ہے کہ نہیں؟ بالکل گالی ہے سر. اور مجھے یہ اختیار ہے کہ نہیں میں مرزا قادیانی کو یہی گالی اس کے منہ کے اوپر لٹا دوں؟ ہاں مفتی صاحب یہ تو آپ نے بڑا مشکل سا کوشچن پوچھ دیا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے بس اتنا بتا دو کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ نہیں. شریعت اسلامیہ ہمیں جتنا کسی کا گناہ ہو، جتنا ظلم کرتا ہے اتنا ہی ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے. اگر تمہیں ایک تھپڑ مارتا ہے تو ایک تھپڑ کا کم از کم ایک تھپڑ ضرور بنتا ہے. قتل کرو گے تو قتل کا قصاص ایک قتل بھی کیا جائے گا. اگر ایک گالی ہے تو پھر اس کی ایک گالی تم دے دو گے. دنیا کی کوئی عدالت تمہیں نہیں کہہ سکتی کہ تم نے وہ غلط کی ہے. ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. بتاؤ مجھے جواب دو. جی جی مفتی صاحب یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک گالی آپ اس کو دے سکتے ہیں، ایک. تو پھر میں نے جو مرزا قادیانی کو خنزیر کہا تو تم کیوں کہہ رہے تھے تمہارے مفتی گالیاں دیتے ہیں؟
صاحب یہ تو آپ نے ایک دفعہ بول دیا تو یہ تو جائز، آپ یہ میرے خیال میں ظاہر ہے اسلام اجازت دیتا ہے، ایک دفعہ تو بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن بار بار اپنے شاگردوں کو یہ شاگردوں کو سامنے بٹھا کے سینئر غلام قادیانی کی یہ کتاب موجود ہے، وہ روزانہ ہر دن کے اندر، ہر گھنٹے کے اندر، ہر منٹ کے اندر، ہر سیکنڈ کے اندر ہمیں گالی دے رہے ہیں۔ جب تک یہ کتاب موجود رہے گی وہ ہر سیکنڈ کے اندر ہمیں گالی دے رہی ہے۔ مفتی صاحب ایک مرضی پوچھتے اب وہ ایک دفعہ نہیں بنے گا۔ اگر ہم 24 گھنٹے بیٹھ کے ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ بھی مرزے کو خنزیر کہتے رہے، پھر بھی یہ اس کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ یہ ٹھیک ہے مفتی صاحب، پھر آپ 24 گھنٹے یہی الارم لگا لیں اور 24 گھنٹے کے، اور دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اجر دیتے ہیں اور کتنی آپ تبلیغ کر پاتے ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ بسم اللہ۔ ہمارا یہ عمل تمہارے نزدیک ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ مفتی صاحب غلط ہے گالیاں کسی کو دینا، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے دے سکتے ہیں، یہ تو آپ نے چلو وہی بات آ گئی نا، عجیب ادھر سے ہی آ کی گئی ہے۔ نا۔ آپ نے غلط بات کی ہے مفتی صاحب، آپ نے غلط بات کی او ہے۔ بھائی یہ ہمیں خنزیر کہہ رہے ہیں، ہمیں خنزیر کہہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب پلیز نیچے کافی کمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ پیج بتا دیں پلیز، کیا بتا دیں؟ حوالہ اس کا بتا دیں یہ کون سا۔ یار بڑی دفعہ بتایا ہے، شیطانی خزائن جلد 14 صفحہ 53۔ جمیل بھائی نیچے لکھتے ہیں شیطانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 53۔ 1453 لکھ دو بھائی، نجم الہدا اس کا رسالہ ہے۔ وہ عربی کے اندر کہتا ہے ان الادا سارو خنازیر الفلاح ونساؤہم من دونہن الاقلب، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ یہ تو صرف ایک ہے۔ میں مرزا قادیانی کی دی ہوئی گالیاں 1000 سے زیادہ گالی میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں۔ مفتی صاحب حدیث رسول کا ویسے مفہوم ہے، آپ کو تو پتا ہوگا، آپ کو تو 40,000 او بھائی حدیث رسول یہ قادیانیوں کے لیے ہے کیا؟ نہیں جو مر گیا نا، جو مر گیا اس کو چھوڑ دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کو چھوڑ دو؟ یہ مجھے اب ریفرنس نہیں پتا، لیکن میں انشاءاللہ یہی بات ہے، جب تم لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ بھی ہے آپ نے کھپے سے نکل جانا ہے، مجھے یہ کشمیری ہے، یہ سلطان ہے، یہ تم لوگ اس قسم کے میں اب تمہیں کیا کہوں کہ بے غیرت کہہ سکتا ہوں، اتنے بڑے بے غیرت ہو تم کہ آج تک تم لوگوں نے کبھی کوئی دلیل سے بات نہیں کی۔ جب تم سے کوئی حوالہ طلب کیا ہے تو مجھے ابھی تو یاد نہیں ہے، یہ بغیرتیاں کرتے ہو تم لوگ۔ نے تو آپ کو گالی دی تھی، مجھے مفتی صاحب آپ نے مفت میں بغیرت کہہ دیا، یہ گالی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا بے غیرت یعنی جس کے اندر غیرت نہ ہو؟ کیا تم بے غیرت نہیں ہو؟ الحمدللہ میں غیرت مند ہوں مفتی صاحب، میرے اندر بڑی غیرت ہے، شکر الحمدللہ۔ کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرح جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو۔ یا تو حدیث ثابت کرو جو تم کہہ رہے ہو۔ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ثابت کر بھی دوں گا، آپ نے کھپے سجے ہو جانا اتنا مجھے پتا ہے۔ جہنمی ہونا بڑی بات ہے کہ بے غیرت ہونا بڑی بات ہے؟ میں نے تو تجھے صرف بے غیرت کہا ہے، نبی تو تمہیں جہنمی کہہ رہے ہیں کہ تم جہنمی ہو۔ مفتی صاحب ایک سیکنڈ، 85 بندے سن رہے ہیں، ذرا یس و نو لکھ دیں، یس میں پپو بغیرت، نو میں نو، ذرا یس و نو لکھیں پلیز جی۔ چلو ووٹنگ کروا لیتے ہیں ابھی، 85 بندے سن رہے ہیں۔ نہیں پہلے تو یہ پینل جو بیٹھا ہوا ہے پینل سے ووٹنگ کروا لیں، پینل سے ووٹنگ کروائیں، جو پینل بیٹھا ہوا ہے ٹک ٹاک کا۔ جی عمران صاحب، چھوٹا لفظ ہے بغیرت پپو واسطے۔ السلام علیکم۔ عمران صاحب السلام علیکم سارے بھائیوں کو، سارے مسلمان بھائیوں کو۔ چل پپو حدیث لے کے آئے، پپو تم حدیث نہ لے کے آؤ گے تو مفتی صاحب آج تمہیں پھر بے غیرت سے بھی بڑا لفظ میں بولوں گا۔ اور اگر مفتی صاحب میں لے آیا تو چھوڑنا، میں نے آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں دوں گا، میں تو یاد مجھے رکھیے گا۔ بغیرت کہہ لینا، چل تو بدلہ لے لینا۔ نہیں میں نے آپ کو کیا بولا، تو بس تو بدلہ لے لیں، تو مجھے بغیرت کہہ لیں، چل چل لے حدیث لے آ، میرے باپ کی جگہ ہے، میں حدیث لے کے آ، حدیث لے کے آ۔ 5 منٹ دے مجھے، 5-10 منٹ دے، چلو میں جی ڈھونڈتا 5 ہوں منٹ ویٹ کریں جی، بات کریں جی آپ دوست۔ جی مفتی صاحب نیچے کم سے کم کوئی 25 سے
30 मैसेज जो है यस में आए हैं और 3 से 4 जो है वो कादियानी वो कह रहे जी कि नोट करें, 2:10 हो गए हैं, 2:15 के ऊपर हम इससे दोबारा मिलेंगे। पप्पू साहब मैं आपको नीचे उतारता हूँ, आप जो है ना जब तक हवाला लेकर आए और हमें बताएं कि जी नहीं हवाला आ गया। उतारना, नीचे नहीं उतारना, काम खराब हो जाना है। अच्छा तू अज फड़ लिया, ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਲਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਵੇਟ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ। नहीं मैंने खुद उतारा उसको। ਉਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜੇ। मॉडिनेटर अगर कोई है पप्पू नीचे बैठा हुआ तो उसको ले लें कॉल पे अगेन। और आज मुफ्ती साहब मुझे खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मिर्जे जेलमी की बात याद आ गई। मैंने सिर्फ और सिर्फ इससे ये सवाल पूछा था कि क्या कादियानियों का कोई मजहब है। इसने कम से कम 3 मिनट लगा दिए उसका जवाब देने में, और उसमें पहले बोला नहीं, फिर कहता है हाँ उनका मजहब, उनका अपना मजहब है, उनका इंसानियत है। एग्जैक्टली मिर्जा जेलमी वाली बातें। जिस तरह एक औरत ने उसे पूछा कि क्या जी मर्दों को जो है वो 70 मिलेंगे, अच्छा यार, हमें सारे क्या दोस्त मिलेगा? साहिबान तवज्जो करें, एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ लें और 3 दफा सूरह इखलास पढ़नी है, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है। तो मेरी वालदा मोहतरमा मरहूमा मगफूरा की आज बरसी है, तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए, उनको इसाले सवाब कर दें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ये जो कलाम पढ़ा है ये अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमा। कोई गलती कुताही हुई तो अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा। अल्लाह पाक इसका सवाब मैं नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करता हूँ। हजूर की बारगाह में कबूल फरमा। हजूर के बाद तमाम सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम उलमा कराम, तमाम सालेहीन और हर मोमिन, चाहे वो गुनहगार है जिनका कोई भी साले सवाब करने वाला नहीं, हाजिरीन में से जो बैठे हैं, उनके जो मरहूमीन है, वालदैन है, तो जो भी उनका फोत हो गया सबको इसाले सवाब करते अल्लाह पाक कबूल फरमा। खसूसन बिल खसूस मेरी वालदा माजिदा मरहुमा मगफूरा, अल्लाह पाक उनको इसाले सवाब करते, अल्लाह उनकी जन्नत के उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। बतकाज़ बशरियत कोई गुनाह सरजद हो गया, अल्लाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह मेरी वालदा बहुत आशिक रसूल थीं, बहुत आशिक रसूल थीं। उन्होंने हमारी बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की। इश्क रसूल हमारे अंदर उन्होंने गोट गोट के पलाया है हमें, और बहुत बाबे बुजुर्गों वाली थी। तेरे औलिया अल्लाह से बड़ी प्यार करती थी, अहले बैत तहार से बड़ा प्यार करती थी। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमा। आमीन सुम आमीन। जी पप्पू का ये मैसेज आया, ले भाई इसको उठाएं कॉल पे। चल पप्पू आ जा, जल्दी कर। यकीन मनियो कि मैं मजबूरन बैठा हूं और सुबह हमारी वालदा का ख़त्म है, तो वालद साहब ने बुलाया है पूरी फैमिली को कि आ जाओ सुबह 10 बजे। तो मैंने इरादा किया है कि मैं अभी सो जाऊं ताकि मैं सुबह फ्रेश हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं। पप्पू लाइव तो बाहर जाके ना ते दोबारा आते कॉल पा
यार आज किसी इसका सवाल का इसके जवाब सुन के ना मुझे वाकई पप्पू मिर्जा जेल में ने वाकई साड़ी नस्ल खराब की थी है थोड़ी बहुत। पप्पू मलिक कॉल डालो, ब्रॉड से बाहर जाओ और कॉल डालो। तुसी भी मुसलमानों थोड़ा थोड़ा डबल टैप कर दिया करो। भाई 2:16 हो गए हैं, मैंने हुज्जत तमाम कर दी है, 2:15 तक उसका इंतजार किया है, तो फिर ना कहिएगा कि मुबशर शाह दौड़ गया। समझ आई कि नहीं? अब मुझे इजाजत है, मजीद मैं 1 मिनट और वेट करूंगा, 2:17 तक उसका वेट करता हूं। मैंने कॉल काट के सोना है भाई। मोर्डिनेटर देखो है नीचे या उसको फिर लाइव शेयर करो। पप्पू मलिक लाइव तो बाहर निकल के ना दोबारा तुसां कढ़िया क्यों सी? ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਰੋਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਨਸਣ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਲੱਭ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇ ਹੈ। पप्पू कॉल पा। चलो भाई रब रखा जी, 2:17 हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आ गया चलो जी पप्पू साहब प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा देखो 105 बंदे में से सिर्फ पप्पू ठीक है, हम सारे गलत हैं। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਕਾदियानी ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब